قرآن حکیم کی یہ وہ آیت ہے کہ جو ایک زندہ اور ترقی پذیر اور ترقی یافتہ معاشرے کی دعوت دیتی ہے۔ یہ کوئی زندہ معاشرہ ہوتا ہے جو خیر کی طرف بلاتا ہے، یہ کوئی زندہ معاشرہ ہوتا ہے جو اچھائیوں کا حکم دیتا ہے، یہ کوئی زندہ معاشرہ ہوتا ہے جو برائیوں سے روکتا ہے۔ جن معاشروں میں یہ صفتیں نہیں ہوتی وہی معاشرے زوال پذیر، زوال آمادہ، بلکہ زوال کا شکار ہو جاتے ہیں اور قعر پستی میں پہنچ جاتے ہیں، جنہیں مردہ معاشرہ کہا جا سکتا ہے۔ کیونکہ زندگی، خود زندگی، یہ جو میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ معاشرے زندہ ہوتے ہیں جو خیر کی طرف اور نیکی کی طرف بلائیں، جسے حیات کہتے ہیں نا، حیات، زندگی۔ زندگی کی فطرت اور زندگی کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ اچھائی کو اختیار کرتی ہے، برائی کو رد کرتی ہے۔ آپ پورے عالم فطرت کو دیکھ لیجئے، اس عالم کائنات میں، اس عالم فطرت میں زمین کی خصوصیتیں دیکھیے، درختوں کی خصوصیتیں دیکھیے، حیوانات کی خصوصیتیں دیکھیے، آپ اپنے جسم کی خصوصیت دیکھیے۔ جو چیز جسم کے لیے مفید ہے وہ جسم جذب کرتا ہے، جو چیز اس جسم کے لیے مفید نہیں ہے وہ جسم دفع کرتا ہے۔ جب تک یہ زندہ ہے، اگر یہ جسم زندہ ہے تو اس میں یہ عمل ہوتا رہے گا۔ جو چیز جسم کے لیے مفید ہے وہ جسم قبول کرے گا، جذب کرے گا۔ جو چیز جسم کے لیے مفید نہیں ہے وہ جسم نہ قبول کرے گا نہ جذب کرے گا، دفع کرے گا۔ ایک صحت مند انسان دسترخوان پہ بیٹھا ہوا ہے، اگر وہ صحت مند ہے تو یقیناً اس کا دل اسی چیز کے لیے چاہے گا جس کی اس وقت اسے ضرورت ہے، اور جس چیز کی ضرورت نہیں ہے، جو چیز معلوم ہے کہ یہ اس وقت جسم میں جائے گی تو نقصان پہنچائے گی، طبیعت ہی نہیں گوارا کرے گی کہ وہ چیز تناول کرے۔ اگر انسان صحت مند ہے، اگر اس کا ذہن صحت مند ہے، اگر ذوق اس کا سلیم ہے، تو زندگی کی خصوصیت یہ ہے، اصل حیات کی کیریکٹرسٹک یہ ہے کہ وہ مفید اور اچھی چیزوں کو قبول کرتی ہے اور غیر مفید اور مضر چیزوں کو دفع کرتی ہے۔ جو زندگی کی خصوصیت ہے اسی کو قرآن مجید نے اور اسلامی تہذیب نے ایک زندہ معاشرے کے لیے ضروری قرار دے دیا۔ تمہیں زندہ رہنا ہے، ترقی کرنی ہے، آسمانوں کو چھونا ہے، یا ہمیشہ زمین پر حشرات الارض کی طرح رینگتے رہنا ہے؟ اگر آسمانوں کو چھونا ہے، اور یقیناً چھونا ہے، کیا ارادہ ہے؟ حشرات الارض کی طرح زمین پہ رینگتے رہنا ہے؟ یہ تو زیب نہیں دیتا، ایک انسان کو زیب نہیں دیتا، اچھے جائے کہ اس امت کو جس کا پیمبر صاحب معراج ہو۔ سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے ہمیں، سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے ہمیں، کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں۔ آپ کو آسمانوں تک پہنچنا ہے، دونوں حیثیت سے، دونوں حیثیتوں سے۔ ایک تو یہ ظاہری حیثیت ہے، جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ زمین آپ کے پاؤں کے نیچے ہے، یہ آسمان آپ کے سر کے اوپر ہے،
ایک تو یہ زمین و آسمان ہے، ایک عالم آپ کے اندر چھپا ہوا ہے. آپ کے اندر بھی ایک زمین ہے اور وہ بھی بہت تہدار ہے، اور آپ کے اندر 7 آسمان ہیں. تو اندر کا جو آپ کا وجود ہے اسے بھی زمین سے چسپاں نہیں رہنا ہے، آسمانوں تک بلند ہونا ہے. اور یہ تبھی ممکن ہوگا جب آپ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی تحریک کو زندہ رکھیں گے، امر بالمعروف کے فریضے کو ادا کریں گے، نہی عن المنکر کے فریضے کو ادا کریں گے. یہ نہایت خوشگوار فریضہ ہے اگر اسے خوشگوار طریقے سے ادا کیا جائے، اگر اسے برضائے خدا ادا کیا جائے، علم کے اشتہار کے لیے نہیں، اپنے کو بزرگ تر ثابت کرنے کے لیے نہیں، خود کو دانا تر ثابت کرنے کے لیے نہیں، خود کو دوسروں سے بہتر ثابت کرنے کے لیے نہیں، برضائے خدا. کوشش تو یہ ہونی چاہیے ہر فرد کی کہ وہ دوسرے کو اپنے سے بہتر مقام پر دیکھے. میں کچھ عرض کر رہا ہوں. ایک مومن معاشرے اور ایک مسلم معاشرے کی خصوصیت یہ ہونی چاہیے، ایک مرد مسلم کی نفسیات یہ ہونی چاہیے، ایک مرد مومن کی خصوصیت یہ ہونی چاہیے کہ اس کے دل میں جذبہ یہ ہو کہ ہمارا برادر مومن ہم سے بہتر جگہ پر فائز ہو جائے. اب لفظیں بدل دوں، اگر واقعی کوئی آئیڈیل پیرنٹس ہوں، گڈ پیرنٹس ہوں، اچھے والدین ہوں، تو ان کی کیا خواہش ہوتی ہے کہ ان کا بچہ ان سے بہتر سطح زندگی پر فائز ہو جائے. بھئی اگر یہ ہدف نہیں ہے تو انسان اچھا والد و اچھی والدہ نہیں ہو سکتے. کیوں؟ یہ میرا جملہ نہیں ہے، میں کسی ماہر تعلیم کا جملہ دہرا رہا ہوں، بلکہ میں عرض کر دوں کہ کس کا جملہ ہے. پروردگار انہیں صحت و عافیت و سلامتی سے رکھیں. میرے بزرگوں میں سے ہیں، میرے شفیق بزرگ ہیں اور بہت اچھے رائٹر رہے ہیں. بچوں کا ادب تخلیق کیا انہوں نے، بچوں کے لیے بہت لکھا، بڑوں کے لیے بہت لکھا. پوری زندگی ایک مثالی ایکٹیوسٹ کے طور پر زندگی گزاری انہوں نے. اور ہم میں سے ہیں، آپ میں سے ہیں جناب سید غلام حیدر صاحب نقوی، دہلی میں تشریف فرما ہیں، اچھے ادیب، اچھے قلمکار اور اچھے بچوں کی فکر رکھنے والے، معاشرے کی فکر رکھنے والے. ایک مرتبہ گفتگو ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا بھائی میں تو ایک انسان کی کامیابی کا معیار یہ رکھتا ہوں، ایک انسان کی کامیابی کا معیار یہ رکھتا ہوں کہ اس انسان نے جہاں سے جس سطح سے زندگی شروع کی ہے اس کے بچے اس سے بلندتر سطح سے زندگی شروع کریں. اگر اس کے بچوں نے بھی اسی سطح سے زندگی شروع کی جس سطح سے اس نے شروع کی تھی تو اس نے اپنی زندگی ضائع کر دی، کوئی ترقی نہیں کی. کیا خوبصورت بات ہے، کیا بہترین بات ہے. جس طریقے سے ہر والدین کے دل میں یہ جذبہ ہونا چاہیے، ہاں یہ ہوتی ہے بڑی شخصیت. جس طرح آپ کے سینے میں یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ آپ کی اولاد آپ سے بہتر جگہ پر پہنچے. اگر یہی پیدرانہ شفقت کا جذبہ دوسرے تمام فرزندان ملت کے لیے پیدا ہو جائے کہ جہاں ہم کھڑے ہیں ہماری امت کا دوسرا فرد ہم سے بہتر جگہ پہ کھڑا ہو جائے، یہ وہ مثالی کردار ہوگا کہ جس کا اجر پروردگار عالم کی طرف سے جو ملے گا آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے.
اندازہ نہیں کر سکتے. اور یہ کیسے ممکن ہوگا؟ اس جذبے کا اظہار کیسے ہوگا؟ دوسروں کے لیے بہتر سوچنا. دیکھیں بالکل نفسیات بدل جائے گی. ایک فرد کو اور ایک معاشرے کو جو گھن اندر سے لگتا ہے، اس گھن کا کیا نام ہے بتائیں گے کوئی مجھے؟ یہ لکڑی میں گھن لگ جاتا ہے، خدا نہ کرے. کتاب میں دیمک لگ جاتی ہے. یہ جو کتاب میں دیمک لگتی ہے کتاب کو پاؤڈر بنا دیتی ہے. لکڑی میں گھن لگ جاتا ہے تو لکڑی ختم ہو جاتی ہے. ایک فرد میں، ایک انسان میں اور ایک معاشرے میں کون سا گھن لگتا ہے؟ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ. یہ حسد ہے. یہ حسد ہے جو انسان کو خود تباہ کرتا ہے، حاسد کو تباہ کرتا ہے اور معاشرے کو تباہ کرتا ہے. گھروں کو تباہ کرتا ہے، معاشروں کو تباہ کرتا ہے. بجائے اس کے کہ آپ حسد کریں، آپ یہ چاہیں کہ دوسرا مجھ سے بہتر ہو. پھر آپ کا بیٹا آپ سے بہتر ہو، آپ کا بھائی آپ سے بہتر ہو، آپ کا دوسرا عزیز آپ سے بہتر ہو، آپ کا دوست آپ سے بہتر ہو. جب آپ دوسرے کے لیے بہتری چاہیں گے تو سوچئے کہ پروردگار آپ کے لیے کیا چاہے گا. صلوات پڑھ دیجئے محمد و آلہ. اگر ایسی نفسیات پیدا ہو جائیں، اور جس کے نمونے ہیں ہمارے پاس، جس کی مثالیں ہیں ہمارے پاس. معصوم تو معصوم ہوتے ہیں. معصوم نے جو اپنے اصحاب تربیت کیے، جو اپنے اہل بیت تربیت کیے، اس میں یہ مثالیں ملتی ہیں. ابھی میں ان مثالوں کی طرف نہیں جاؤں گا، لیکن کچھ مطالب اور عرض کروں گا کہ یہ جو تحریک ہے، یہ جو فریضہ ہے جسے کہتے ہیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہ اہم ترین فرائض میں سے ہے. اہم ترین فرائض میں سے ہے. اور دیکھیے جب ہم اہم ترین کہتے ہیں کسی چیز کو، تو یہ یاد رکھیے کہ ایسی چیزیں عموماً یہ نسبی اور اضافی ریلیٹیو ہوتی ہیں. ایک زاویہ نظر سے دیکھیں گے تو یہ چیز سب سے اہم ہے، دوسرے زاویے سے دیکھیں گے کوئی دوسری چیز سب سے زیادہ اہم نظر آئے گی. یہ ریلیٹیو ہوتی ہیں. تو اس کی ریلیٹیوٹی اپنی جگہ محفوظ، لیکن بہرحال یہ ان چند اہم ترین فرائض میں سے ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالی نے فرض قرار دیا ہے، واجب قرار دیا ہے. اللہ نے کوئی ایسی چیز واجب قرار نہیں دی ہے جس کی آپ کو ضرورت نہ ہو. اللہ ہے، ہزار بار صد ہزار بار اس طرح کی رقیق تعبیریں استعمال کرتا ہوں صرف اس لیے کہ بچوں نوجوانوں کو یاد رہ جائیں اور وہ اس میں کسک اور کھٹک پیدا ہو اور سوچیں کہ یہ کیا کہہ دیا انہوں نے. نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، صد ہزار بار نعوذ باللہ. وہ اللہ ہے، کوئی خوشامد پسند بادشاہ نہیں ہے، کوئی ایسا بادشاہ نہیں، کوئی ایسا، میں جو جملہ کہنا، وہ کوئی IMF کا ڈائریکٹر تھوڑی ہے کہ قوموں پر ٹیکس لگائے خواہ مخواہ اپنے فائدے کے لیے. سمجھائیے کہ تمہارا فائدہ ہے مگر ہو اس کا اپنا فائدہ. یہ جو سرمایہ، مغربی سرمایہ داری کا خونخوار پنجہ، اس کی جو نحوستیں ہیں معاشرے انسانی کے لیے، اسے محسوس کرتے ہیں آپ؟ کچھ لوگ تو مجبوراً وفادار بنے ہوئے ہیں اور کچھ لوگ
واقعاً اشتباہ میں ہیں، مغالطے میں ہیں، معلوم نہیں کدھر جا رہے ہیں، چونکہ یہ میڈیا اور یہ ایڈورٹیزمنٹس اور یہ اشتہارات یہ غیر ضروری چیز کو آپ کے لیے ضروری بتاتے ہیں، اور جو آپ کے لیے ضروری ہے اس سے توجہ ہٹ جاتی ہے۔ تو فائدہ ہے ان کا، کہتے ہیں میاں اس میں تمہارا فائدہ ہے۔ دھوکہ فریب، اگر دھوکہ فریب نہ بھی ہو، ضرورت ان کی پوری کر رہے ہیں آپ کے ذریعے سے۔ 100,000 بار نعوذ باللہ استغفر اللہ، نقل کفر کفر نہ باشد، یہ ایک رقیق تشبیہ تھی تاکہ مسئلہ جو ہے سماجیات سے جڑ بھی جائے اور بات ذہنوں تک منتقل۔ اللہ ہے بے نیاز، غنی علی الاطلاق، کسی چیز کا محتاج نہیں۔ اصلا لفظ محتاج متصور نہیں ہے اس کی ذات کے لیے، کسی چیز کا محتاج نہیں، غنی بے نیاز، یہاں تک بے نیاز آپ کی اچھائیوں سے بھی بے نیاز ہے۔ جو آپ کے کمالات ہیں ان سے بھی وہ بے نیاز ہے۔ جہاں مخلوقات کے کمالات کی حد ختم ہوتی ہے وہاں سے اس کے کمالات کا آغاز ہوتا ہے۔ وہ خالق ہے، اس کے صفات الگ ہیں، الفاظ صرف مشترک ہیں، الفاظ مشترک ہیں ورنہ کوئی شے مشترک نہیں ہے۔ ہم مخلوق ہیں، وہ خالق، ہم مرزوق ہیں، وہ رازق، ہم عبد ہیں، وہ معبود، ہم مرحوم ہیں، وہ راحم، ہم محتاج کرم، وہ کریم اور اکرم الاکرمین۔ کوئی چیز مشترک نہیں اور ہماری کسی صفت کا وہ محتاج نہیں۔ نہ صرف یہ کہ ہماری شے کا محتاج نہیں، ہماری کسی صفت کا محتاج نہیں۔ تو پھر اس نے ہمارے اوپر یہ واجبات کیوں عائد کر دیے؟ نماز پڑھو واجب ہے، روزہ رکھو واجب ہے، حج کرنے کو جاؤ واجب ہے، امر بالمعروف کرو واجب ہے، نہی عن المنکر کرو واجب ہے۔ یہ سب ہماری اپنی ضرورتیں ہیں۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے، اب مثال ہی دیتا رہوں۔ چھوٹا بچہ وہ جانتے ہی نہیں اس کے لیے کیا بہتر ہے کیا بہتر نہیں ہے، اور جب وہ اسکول جاتا ہے تو اسکول والے بہت سی چیزیں کہتے ہیں کہ یہ ضرور کر کے آنا ہو، یہ ضرور کر کے آنا ہو، یہ ضرور کر کے آنا ہو، ایسا لباس پہننا اور ایسی شرٹ پہننا اور ایسی پینٹ پہننا اور ایسی بیلٹ لگانا اور ایسا ایک ایک چیز۔ اور اسی طرح ماں باپ کی طرف سے الگ اس بچے کے اوپر تاکید ہوتی ہے یہ کرو یہ نہ کرو، حالانکہ ماں باپ کو کچھ نہیں اس سے حاصل ہے۔ جو کرے گا اس سے بچے کی تربیت ہوگی، بچے کا فائدہ ہوگا، بچے کا مستقبل روشن ہوگا، بچے کی شخصیت مضبوط ہوگی۔ اب یہ مثال ادھوری ہے، کوئی مثال اللہ کی شان میں پوری نہیں اترتی مخلوقات کی، چونکہ اب وہ زمانہ گیا جب تعلیم جو تھی عبادت سمجھ کے دی جاتی تھی، اب تو تعلیم تجارت ہو گئی ہے۔ تو اب ہم نہیں کہہ سکتے کہ اسکول والوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس لیے کہ وہ بڑی لمبی لمبی فیس لیتے ہیں، لیکن بہرحال اگر اس ایک پہلو کو نظر انداز کر دیں تو جو کچھ ایک معلم، ایک استاد بچے پر، طالب علم پر، اسٹوڈنٹ پر لازمی قرار دیتا ہے یا والدین لازمی قرار دیتے ہیں، کس کے لیے؟ فائدہ کس کا ہے؟ بچے کا فائدہ۔